अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है 18 फरवरी सन 2021। गर्मा गर्म खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट की सीट के लिए कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं और अब वो इलेक्शन लड़ेंगे। शहर में चर्चा है, शहर में स्पेकुलेशन हो रही है। नून लीग के जो हमायत याफ्ता या जो जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या जिनका उनकी तरफ टिल्ट है, वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ से एक बड़ी आला शख्सियत की टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू हुई है उनकी तबीयत का पूछने के बहाने, और उसमें नवाज़ शरीफ साहब को ये यकीन दिला दिया गया कि फ्यूचर आपका है और बस आप सिर्फ दबाव डालते रहें लेकिन आगे कुछ ना करें, देखते रहें, ये गवर्नमेंट खुद फॉल कर जाएगी। इसकी तफसील देंगे, लेकिन इसके साथ गुज़श्ता जो मेरी वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी उसमें ऑडियो की वजह से जल्द हमें उसको प्राइवेट करना पड़ा, मैसेज बिल्कुल क्लियर नहीं जा रहा था, तो वो चीज़ें मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगा। इस पर बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों डट गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। बार बार जजेस ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है उसके मुताबिक जो असम्बलियों में पार्टी पोजीशन है, सेनेट में उतने ही मेंबर हर पार्टी के होने चाहिए, और सीक्रेसी का मतलब एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि वोट ट्रेस हो सके ताकि बाद में भी ये अंदाज़ा लगाया जा सके अगर नतायज मुख्तलिफ हों असम्बलियों की कंपोजिशन से कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर डटा हुआ है। ज़रा आप देखेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन एक इदारे की सूरत में एक्ट कर रहा है या जो तैनातियाँ सियासी बुनियादों पर की जाती हैं, तो और वो जो लोग अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं आके, अगर वो किसी इदारे में भी बैठ जाएं तो फिर वो मुल्की मफाद को नहीं देखते, अपनी पार्टी पॉलिसी को ही वो आगे लेके जाते हैं। और कहीं इलेक्शन कमीशन में भी तो ऐसा नहीं हो रहा। और फिर मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि अब्दुल कादिर साहब जिनको पीटीआई का टिकट मिला था, किसने उनको टिकट दिलवाया, कैसे उनको टिकट मिला, कौन उनका सपोर्टर था और अब आगे जाकर क्या होगा। एक अफसोसनाक खबर है कि जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, उनका भी इंतकाल हो गया। इस इलेक्शन के लिए भी उनको टिकट दी गई थी, अगरचे बड़ी एक मुतनाज़ सियासी शख्सियत थी उनकी, और उनकी जो गुफ्तगू थी अपने मुखालिफिन के लिए, वो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे लोग उस पर उनसे खफा भी रहते थे। इसके अलावा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारे सिक्योरिटी इदारों के हवाले से भी उनके जो ख्यालात थे वो ढके छुपे नहीं थे, लेकिन अल्लाह को वो प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जो इख्तलाफ हैं सारे वो उसी वक्त होते हैं जब कोई इंसान ज़िंदा होता है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत और अल्लाह ताला उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता करे। सबसे पहले आते हैं इसी ख़बर की तरफ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामज़दगी मंजूर कर लिए गए। हालांकि उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, उनकी कन्विक्शन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उन्होंने अपना जो डिक्लेरेशन जमा करवाया था, अपना जो हल्फनामा जमा कराया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें उन्होंने अपनी इस कन्विक्शन का ज़िक्र ही नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ी गलती थी और एक ऐसी चीज़ थी कि जिस पर उनका जो कागजात नामज़दगी मुस्तरद हो सकते थे। एतराज़ हुआ, कल बड़ी बहस हुई, फ़ैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन अब जो आज सुबह फ़ैसला सुनाया गया है उसमें उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। अब ये बात बड़ी अहम हो गई है इसलिए कि शहर में रात से ये स्पेकुलेशन फैलाई गई है, ये बातें की गई हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि बड़ी एक आला शख्सियत, पावरफुल शख्सियत, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, मेरे पर जलते हैं, उनकी जी टेलीफ़ोन पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ये कहा गया है कि आप ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान रखें और मुस्तकबिल आपका है, आपके साथ ही काम होगा, आप सिर्फ इस हुकूमत पर दबाव डालते रहें, सिक्योरिटी इदारों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना ना बनाएं और दबाव डालते रहें इन पर, इमरान खान साहब की हुकूमत पर, और ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी जल्दी फॉल कर जाएगी। और सबसे पहले तो ये शहर में जो र्यूमर फैक्ट्रीज़ हैं या जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी को बड़े मशवरे के बाद उतारा गया मैदान में, सीक्रेट फ़ंड जो है वो कायम कर दिया गया और यहाँ पर बहुत पैसा चलेगा और सीक्रेट बैलेटिंग होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी का इम्कान है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की। और कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा था कि लोग नोटों के थैले भर के बैग, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके इस्लामाबाद में आ गए हैं
اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا تو پھر پیمنٹس ہوں گی اور اس کے بعد یہ مینیپولیشن ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا معاملہ کرے، کوئی اس طریقے سے بات کرے کہ جو بیلٹ ہے وہ بک نہ سکے، ووٹر بیچے نہ جا سکے۔ لیکن جیسے میں نے ابتدا میں کہا، جب آپ سیاسی بنیادوں پر تعیناتیاں کریں گے، اب یہ جو الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن ہے، اس میں جو 2 ممبر ہیں، ایک جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، دوسرے کا تعلق سندھ سے ہے، وہ ایک کمپرومائز کے نتیجے میں ایک JUIF کے حمایت یافتہ ہیں اور ایک سندھ سے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نامینی ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو 2 ممبر تھے پنجاب سے، جسٹس ریٹائرڈ ابراہیم الطاف قریشی، ان کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو مسلم لیگ سے ہے۔ ان کے والد صاحب مسلم لیگ نون میں تھے، بڑے سرگرم اس کے ورکر تھے، لیڈر تھے۔ البتہ الطاف ابراہیم قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں اور وہ لوور جوڈیشری سے ایلیویٹ ہو کر آئے تھے ہائر جوڈیشری میں، لیکن نون لیگ مسلم لیگ کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو پھر ظاہر ہے جس کے ساتھ ایفیلیشن ہو اس کی پالیسیز بھی ریفلیکٹ کر جاتی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ جو بات آ کے بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہی ہوگی، اگر اوپن بیلٹ کرنا ہے یا ٹریسیبل بیلٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUIF PDM کا یہ موقف ہے۔ تو ایک بات اور بھی سامنے آ گئی کہ یہ جو سیاستدانوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جناب یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کر فیصلہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے پھر سیاسی جماعتوں کے لوگ ان اداروں کو لیڈ کریں گے اور یہی لوگ اپنی اپنی جماعت کی جو پالیسی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکشن میں پیسہ نہیں چلنا چاہیے، الیکشن میں یہ جو کروڑوں اربوں روپے اگر لگا کے کوئی بندہ جیتے گا تو وہ تو کروڑوں اربوں بنانے کی بات کرے گا، غریب آدمیوں کا کون سوچے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن کھڑا ہو گیا اور جو سارے انٹلیکچوئلز انہی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، وہ سارے صحافی جو انہی جماعتوں کے ساتھ ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن تو ڈٹ گیا، ایک ادارہ کانسٹیٹیوشنل بن گیا صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ مریم نواز، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے جو خیالات ہیں، ان کا جو موقف ہے، وہ ان کے جو حامی لوگ جو ان کے نامنی تھے وہ ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں، اور اب یہ اور قوم کو پھر ایک نیا لالی پاپ دے کہ جناب یہ جو ادارہ اپنی جگہ پہ ڈٹ گیا۔ بہرحال یہ ایک بڑا نقصان یہ لوگوں کے لیے سامنے ہے کہ جب بھی وہ سسٹم کو اگر ریفارم کی بات ہو تو یہ دیکھ لیں سیاسی طور پر جو اپوائنٹیز ہیں وہ پھر اپنی ہی سیاست کو لے کے جاتے ہیں، ملکی مفاد کو نہیں دیکھتے۔ اب آ جاتے ہیں عبدالقادر صاحب کی طرف۔ عبدالقادر صاحب جناب میں آپ کو بتاؤں بہت ہی امیر آدمی ہے، اور یہ جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، اور ملتان کے لوگوں کے لیے، یہ جو پنڈی اسلام آباد سے ایئرپورٹ تک جو موٹر وے بن رہا ہے، یعنی جو میٹرو سروس چلے گی جو بن رہی ہے، یہ ٹھیکہ ان کے پاس ہے جناب، ان کی جو کمپنی ہے میٹرو آن کے نام سے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ ملتان جو میٹرو بنائی گئی تھی جس پہ کرپشن کے چارجز ہیں، نیب نے اس کے ریفرنس کی بات کی، چائنا سے کہانی آئی کرپشن کی، وہ بھی جناب محترم عبدالقادر صاحب کی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے دور میں جس کمپنی کو سب سے زیادہ کنسٹرکشن کے ٹھیکے ملے تھے، ZKB، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ در حقیقت شہباز شریف صاحب کی فرنٹ کمپنی تھی یا ان کے اس میں شیئر تھے، جناب عبدالقادر صاحب اس میں بھی حصے دار ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ بھائی جو ہیں وہ کتنے امیر ہیں۔ اور پھر ان کو عمران خان کے پاس کون لے کے گیا؟ صادق سنجرانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ انہیں ٹکٹ دیں، ہمارے پاس 6 سینیٹر میرے پاس ہیں جو ہماری پارٹی سے ہیں، تو 2 ہی چاہیے نا، 2 آپ دیں، 8 سینیٹر چاہیے وہاں سے سیٹ نکالنے کے لیے، تو آپ ان کو ٹکٹ دیں اور یہ سب معاملہ جو ہے یہ پورا کریں گے، اور ان کے پاس کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ ایوارڈ کر دیا صادق سنجرانی صاحب کے کہنے پر۔ لیکن جب PTI بلوچستان نے اس پہ ریاکشن دیا اور PTI بلوچستان نے کہا کہ جناب نہیں یہ تو پیرا شوٹرز ہیں، تو ٹکٹ واپس لے لیا۔ پھر کس کو دیا ٹکٹ؟ آغا ظہور کو۔ اب یہ بھی سن لیں، آغا ظہور کی اس وقت جو PTI کی رکنیت ہے وہی سسپینڈڈ تھی۔ وہ کیوں سسپینڈڈ تھی؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب وہاں پر گئے تھے ایک یونیورسٹی میں تو بہت احتجاج PTI کے کچھ لوگوں نے کیا تھا، ٹماٹر پھینکے تھے، عمران خان صاحب پر پتھر پھینکے تھے، آغا ظہور صاحب بھی ان میں شامل تھے، تو ان کی پارٹی کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی، لیکن اب ان کو ٹکٹ دے دیا گیا۔
اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو انٹیریئر سندھ ہے اس کے لوگ پی ٹی آئی سے بہت ناراض ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، کہ جو ان کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کو نہیں سنا گیا، اور جو اربن آبادی ہے سندھ کی، کراچی، حیدرآباد کے لوگ، وہ پریویل کر گئے ہیں اور انہی کے جو معاملات ہیں انہی کو سیدھا چلایا گیا۔ دوسرا آخر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں اگرچہ الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسا میکنزم بنوائے گی الیکشن کمیشن سے جس میں یہ ضرور رکھا جائے گا کہ الیکشن کے بعد اگر یہ ٹریس کرنا مقصود ہو کہ کس امیدوار نے کس کو ووٹ دیا، تو کوئی خفیہ سیریل نمبر، کوئی اس طرح کا بیلٹ پیپر میں اس طرح کی بات کو رکھا جائے گی، کوئی نشانی، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کس ممبر نے کس کو ووٹ دیا۔ کیونکہ یہ تو ججز ہمیں کنونس نظر آ رہے ہیں اس بات پر کہ جو سیکریسی ہے وہ ایبسولیوٹ سیکریسی نہیں ہے، وہ انفینٹی تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل آخر تک وہ انفینٹی رہے، قیامت تک جب ووٹ ہو جائے گا ووٹ تک سیکریسی رہے، لیکن پھر اس کے بعد اگر یہ جاننے کی ضرورت ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا تو اس کے لیے میکنزم جو ہے وہ بنا لیا جائے گا۔ بہرحال سیاست میں گرما گرمی ہے، اور یہ امپریشن، یہ پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، پاکستان کی فوج ہے، وہ عمران خان صاحب سے دور ہو گئی۔ یہ نون لیگ کے حمایتی اس کو اور پیپلز پارٹی کے حمایتی اس کو بہت پھیلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی کا انتخاب ہے الیکشن کے لیے، یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جب یقین دہانی کرا دی گئی تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس میں آگے لایا گیا، اور اب تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کی اعلیٰ سطحی، اعلیٰ رابطے اور ایک اعلیٰ شخصیت سے ٹیلی فون کی جو خبریں ہیں وہ بڑے منظم طریقے سے کالم میں چھاپی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اب شو جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ہی یہ سامنے آ جائے گا اور سرپرائز ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو چلتا کر دیا جائے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہو، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔